الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے نکاح کے بارے میں کچھ خاص احکام آئے تھے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. ہمارا اس جمعے کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام، مرتبہ، شان، فضیلت، عظمت، تکریم، تعظیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اور کسی کو عطا نہیں کی. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی وہ عظمتیں اور فضیلتیں حاصل نہیں ہے بھائی جو کس کو حاصل ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ پچھلے کے جو 3 درس ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے اعتبار سے بھی خاص امتیازی شان حاصل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو پچھلے تقریباً 3 درسوں میں آپ کے سامنے یہ بات آئی. اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی مجلس، آپ کے گھر پر آنا، آپ کی دعوت میں آنا، آپ کی بیویوں کے کچھ اور احکام بتا رہے ہیں. یہ جو احکام ہیں ان میں سے ایک کے علاوہ باقی سارے جو ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. صرف ایک حکم ہے یہاں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا، عربوں کے دستور کے مطابق 3-4 معاشرتی خرابیاں اور کوتاہیاں تھیں اور وہ ہمارے یہاں بھی آج کل چل رہی ہیں. قرآن کریم نے ان کی اصلاح فرمائی. وہ کیا؟ ایک خرابی یہ تھی کہ اس زمانے میں عربوں کے یہاں جب کسی گھر جاتے تو اجازت نہ لیتے، منہ اٹھا کے ہر کوئی جہاں جانا چاہتا چلا جاتا. پردہ کے احکام نہیں تھے، وہ بدو مزاج تھے. کسی کے گھر میں جانا موقع بے موقع عام بندے نہیں دیکھتے. دوسری خرابی یہ کرتے کہ اگر کہیں دعوت ہے تو دعوت کھانا ہے دوپہر کا، پہنچ جاتے 3-4 گھنٹے پہلے. کھانا ہے شام کا، 3 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے. گپ شپ کرتے، بیٹھے ہیں، مجلس جمی ہوئی ہے. کھانا کھانے کے بعد بھی میزبان کے گھر میں 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھے رہتے، جس سے میزبان کو اس سے تکلیف ہوتی. یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کمی کو محسوس کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی
اللہ کے رسول ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ بھائی یہ رائے کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، اللہ کے نبی آپ کے یہاں ہر طرح کے اچھے برے لوگ، کافر، منافق، یہودی سب آتے ہیں، میری تمنا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ یہ رائے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ بعد میں پھر ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا، جن کے نکاح کا تذکرہ 2 رکوع پیچھے ابھی گزرا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے پس منظر کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر صحیح بخاری میں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے حضور نے نکاح فرمایا۔ نکاح فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور کم ہے کسی بیوی کے نکاح پر حضور نے اتنا بڑا ولیمہ کیا ہو جتنا بڑا حضرت زینب کے نکاح پر کیا، اور مجھے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو کھانے کے لیے بلاؤ۔ میں لوگوں کو بلاتا جاتا، لوگ کھانا کھا کر چلے جاتے، میں اور لاتا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے رسول اب کوئی بھی ایسا بندہ باقی نہیں رہا جس نے کھانا نہ کھایا۔ جب سارے چلے گئے تو 3 شخص بیٹھے وہاں گپ شپ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ آئے بھی بہت پہلے، کھانا کھا چکے، اب حضور کے گھر میں بیٹھے کیا کر رہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ میں چونکہ رکھ رکھو حیا بہت تھا، آپ رعایت بہت فرماتے تھے، طبیعت میں اللہ نے شرم بھی بہت رکھی تھی، اللہ کے نبی اپنی طبی شرم و حیا کی وجہ سے ان کو یہ کہہ نہ سکے کہ بھائی کھانا کھا چکے اب جاؤ۔ اللہ کے نبی دوسری بیویوں کے گھروں میں چلے گئے، سب کی خیر خیریت پوچھ کر واپس آئے، وہ بندے پھر بھی بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ کے یہاں چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ گئے، اور جب کافی دیر کے بعد گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ جی اب وہ چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں بھی حضور کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق گھر میں داخل ہونے لگا، تو میری عمر بھی 15-16 سال ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے مجھے روک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر پردہ لٹکا دیا۔ حضور علیہ السلام پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق۔ 22 مقامات ایسے ہیں، بعض علماء نے اس سے زیادہ بھی کہے ہیں، بعض نے اس سے کم بھی کہے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے بہت زیادہ مواقع ایسے ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو رائے دی وہی اسی کے مطابق آئی۔ بھائی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیا؟ ہم آج کوئی رائے دیں نا، کل کو ویسا ہو جائے تو ہم 15 جگہ کہیں گے یار میں نے پہلے کیا ایسا، کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار میں نے تو پہلے کہا تھا ایسے ہونا ہے، بندہ کہتے ہیں یار جو میں نے کہا دیکھو ویسے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی، آسمان کی وہی اس کے عجیب شان ہے، اس کو کہا جاتا ہے موافقات عمر۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت عمر نے حضور کو رائے دی کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجئے، اسی کے مطابق قرآن کریم کی آیت۔ قرآن کریم نے کیا آداب سکھائے؟ پہلا ادب یہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے کوئی داخل نہ ہو، اور پھر سورہ
کچھ مہینوں کے بعد سورہ نور کی آیات بھی آ گئی۔ یہ جو حضور کے گھر کا ادب بتایا تھا نا، یہ ادب اب ہر مسلمان کے گھر کا ہے، ہر انسان کے گھر کا ہے۔ کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے، اجازت لے کر جاؤ۔ بلکہ میں تو آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جب موبائل پر، فون پر کسی سے کوئی بات کرنی ہو، فون پر اس کی بھی اجازت لینی چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس فرصت ہے، میری بات 2 منٹ کی ہے، میری بات 3 منٹ کی ہے، آیا آپ مجھے 3 منٹ دے سکتے ہیں، میری بات سن سکتے ہیں؟ اگر وہ کہے میرے پاس 3 منٹ ہے تو ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے۔ میں اب خواتین کا فون سننا تقریباً بند کر دیا۔ کیوں؟ خواتین بات شروع کرتی ہے، وہ بات جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا، میری بہو میری نہیں مانتی، یہ عنوان ہے۔ پھر داستان سنانے لگے گی، کل ایسے ہوا، پرسوں ایسے ہوا، اب میں نے سبق پڑھانا ہے، طالب علم سامنے بیٹھے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پیریڈ بھی ختم ہو گئے، اب کیا کریں؟ اگر یہ کہہ دیا جائے، میں آپ کو بھائی درس میں تھوڑی سی باتیں ذرا صاف کر لیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ تربیت اس زمانے میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تربیت کے لیے کسی کو ٹوک دیا جائے نا تو ہر بندہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ میں یہاں جمعے میں دیکھتا ہوں کچھ دوست دیوار سے ٹیک لگا کے مزے سے سوئے پڑے ہوتے ہیں اور بعد میں اسی طرح جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کو کسی دن ٹوک دو، بھائی آپ سو رہے تھے، انہوں نے دوبارہ کہا جی اس میں سیتے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ یہ زمانہ نہیں ہے تربیت کا، کوئی اپنی خامی دور کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ پرانے لوگ تھے۔ اب لوگ ہم سے ایک فرمائش کرتے ہیں، مفتی صاحب کوئی رشتہ، میں ایک بتاتا ہوں، وہ کسی اور وجہ سے ریجیکٹ کر دیا، دوسرا بتاتا ہوں۔ ایک صاحب کو میں نے 9 رشتے بتائے، 9 کے 9 ریجیکٹ کر دیے۔ میں نے مفتی صاحب اتنا کیا، تو میں نے نہ ہی رکھ لیا، میں نے تنخواہ دیا کر، میں تیرے لیے رشتے ہی تلاش کرتا رہوں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب بیٹا ہوا ہے، نام لکھ دیجئے۔ 1000 ناموں پر غور کر کے میں نے 10 نام دے رہے ہیں، مفتی صاحب یہ اس کی والدہ کو پسند نہیں آیا۔ اچھا جی، میرے لگ گئے 2 گھنٹے، میرے لگ گئے 2 گھنٹے، کو 10 کو اور لکھ دیو۔ پہلے 1000 دیکھے تھے، 2-4 کتابیں اور نکالی، آدھا پونا گھنٹہ لگا کے پھر 10 بتائے۔ مفتی صاحب یہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن لفظ مشکل ہے۔ اب اگر ان کو یہ کہہ دو یار مجھے کوئی اور کام نہیں ہے، میں آپ کو سچی بتاؤں، جتنے مظلوم ہم لوگ ہوتے ہیں نا اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جتنی ہم بول بھی نہیں سکتے، اگر ہم کہہ دیں تو لوگ بگڑ جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں کوئی تربیت اور اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کو آپ نے ٹوک دے، یار یہ زمانہ تو میں تو کئی دن سے بات کہہ رہا ہوں، اور یار باپ ڈرتا ہے بیٹے کو کچھ کہتے انہیں پتہ ہے 15 دن منہ ہی ٹھیک نہیں ہونا، اس کا موڈ ہی ٹھیک نہیں ہونا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ والد کہہ رہا ہے، جس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی شفیق اور مہربان مردوں میں پیدا نہیں کیے۔ یہ تو اس کا حال ہے، ہم کس بات کی بولی۔ بہرحال تو ایک ادب یہ بتایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ کس طرح جاؤ بھائی، اجازت لے کر جاؤ، بے موقع نہ آؤ، اگلے کے کام میں خلل نہ ڈالو، دوسرے کی بہت زیادہ رعایت کرو۔ دوسری بات، جب کسی کے یہاں جاؤ، عرب جو تھے 2-2 3-3 4-4 گھنٹے پہلے چلے جاتے، کھانا کھانے کے بعد 3-3 گھنٹے بیٹھے رہتے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ادب بتایا کہ اللہ کے نبی کے گھر پر جب آؤ، بس بلایا جائے آؤ، کھانا کھاتے ہی چلے جاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قبر کہاں کھو دی جائے، بحث میں آواز اونچی ہو گئی۔ بعض نے کہا مکہ میں، چونکہ حضور کا اصل وطن وہ ہے، بعض نے کہا جنت البقیع میں۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا، تم اپنی آواز کیا کرو،
بھائی کل کے جمعے میں کچھ حضرات اکثر بارش کی وجہ سے رہ گئے تھے. صدیق اکبر نے کہا اپنی آواز آہستہ کرو، اس سے اللہ کے نبی کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. اسی لیے سورہ حجرات کے آیات کے اترنے کے بعد نا بٹ صاحب صحابہ اکرام حضور کے دروازے پہ تشریف لاتے کسی کام سے تو ہاتھ سے دستک نہیں دیتے تھے. جو ناخون ہے نا اس طرح ناخون مارتے تھے تاکہ اگر اللہ کے نبی آنکھ بھی لگی ہو تو ہمارے ان ناخونوں سے حضور کی آنکھ بھی نہ کھل جائے. اتنی رعایت کرتے تھے. ہلکا ہلکا دبے پاؤں آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس سے گزرتے، اپنے پاؤں کی آہٹ کو مد نظر رکھتے کہ اللہ کے نبی کو کبھی ہمارے قدموں سے تکلیف نہ ہو. کھانا کھانے پر جب آؤ، اور یہی معاملہ مریض کا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ مریض کے پاس کم بیٹھو جس سے اس کو، اگر مریض خود کہہ دے، بعض تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہاں مریض کو خوشی ہوتی ہے، وہاں مریض خود کہتا ہے بھائی میرے پاس بیٹھو، وہاں جتنا مرضی بیٹھو، وگرنہ آؤ خیر خرید پوچھ کر جاؤ. کسی کے یہاں کھانے پر آئے ہیں، عموماً بھائی کیا ہوتا ہے کہ میزبان پہلے مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بعد میں خود کھاتا ہے. خواتین کو کھانا تیار کرنے میں کافی دیر لگی، آپ کھانا کھا چکے ہیں، کھانا کھانے کے بعد یہ نہیں 4 گھنٹے گپ شپ چل رہی ہے، وہ میزبان بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اس کی رعایت کرو. اور ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہ فرمائی، اور پھر اس بات کو بھی پوری امت پر لاگو کر دیا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. بھائی پردے کی رعایت کرو. اور حیران کن بات یہ ہے، یہاں امت کی مائیں جن کو قرآن الطیبات للطیبین کہہ چکا ہے، اللہ تعالیٰ جن بیویوں کی پاکیزگی اور پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا چکے، اور وہ صحابہ کرام جن سے زیادہ پاکیزہ جماعت اللہ نے پیدا نہیں کی، پاکیزہ ترین جماعت کو ان پاکیزہ ترین بیویوں کے بارے میں جو اس جماعت کی روحانی مائیں ہیں، ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کوئی چیز مانگو تو بغیر پردے کے یا پردے کے پیچھے سے؟ پردے کے پیچھے سے. تو جناب 1400 سال بعد سارا دن موبائل دیکھنے والی مخلوق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کالج، یونیورسٹی، شادی، ادھر ادھر، دفتروں میں، فلاں ہر جگہ کہتے ہیں جی دل پاک ہونا چاہیے. یہ فراڈ اور بےایمانی اور بکواس ہے. تمہارے دل حضرت عائشہ سے، حضرت ختیجہ سے، ان ہستیوں سے زیادہ پاک ہے؟ صحابہ اکرام سے زیادہ پاکیزہ ہو؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. قرآن کریم نے ان پاکیزہ ترین لوگوں کو حکم دیا کہ تم بھائی کیا کرو، اگر کوئی چیز مانگنی ہو اس کی پوری رعایت کرو. ہاں آگے پھر استثناء بھی دے دیا، وہ بھی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے. وہ استثناء یہ ہے کہ ہاں جو قریبی رشتہ دار ہیں، والد ہیں، قرآن نے سورہ نور میں بھی بیان کر دیا، وہ رشتے ان سے پردہ نہیں ہے. ہاں ایک حکم یہاں خاص ہے بھائی، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ، وہ بھی حضور کی عظمت کے لیے. میرا جو کل کا موضوع چل رہا ہے شاید یہ تھوڑا تذکرہ آئندہ جمعے میں بھی اس حکم کا آئے. خاص حکم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے سارے مردوں پر حرام ہو گئی. کیوں؟ ایک تو وہ روحانی مائیں ہیں، ایک تو بھائی وہ کیا ہے، جس طرح جسمانی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے، روحانی ماں سے بھی نکاح جائز نہیں. دوسرا اس میں اعزاز خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہستی اتنی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ہستی اتنی محبوب ہے کہ جو عورت اس کے نکاح میں آ گئی وہ پھر کسی اور مرد کے نکاح میں جا. بعض چیزیں خصوصیات تھیں. آپ کو ایک بات اور سنو، آپ حضرات کو پتہ ہے مشہور بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا.
بعض نے ابو جہل کے بھائی کی بیٹی. بہرحال ابو جہل کی خاص حرم کی عورتوں میں سے حضرت علی نے نکاح کا بھائی کیا کیا، ارادہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا وہ نبی کی بیٹی کو رکھے یا وہ ابو جہل کی بیٹی کو رکھے. حضور نے اس کی اجازت، حالانکہ نکاح میں کوئی سی بھی دو عورتوں کو کوئی جمع کر سکتا ہے، لیکن یہ خصوصیت تھی، یہ شان تھی بھائی کس کی. کل کو یہ کہیں گے کہ حضرت علی کے نکاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی اور اس امت کے فرعون ابو جہل کی بیٹی بھی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات کبھی بھی پسند نہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا. دیکھیے ذرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نہ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیتے، حضور کا نام نہیں لیتے. دیکھو یہاں بیوت النبی کہا، یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ اتنی رعایت کر رہے. اے ایمان والو، نہ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر تمہیں کھانے کی طرف آنے کی اجازت دے دی جائے. بھئی کیا دے دی جائے؟ اجازت. دعوت کے الفاظ نہیں ہے بھائی، کیا ہے؟ بڑا کھانے کی طرف بلائے. ہماری اردو تو بہت چھوٹی زبان ہے نا. بڑا، اور وہ بڑا بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ کسی کو کھانے کی طرف دعوت دے، دعوت کا لفظ نہیں بولیں گے، کہیں گے وہ کھانے کی کیا دے دے؟ اجازت دے دے، چونکہ وہ بہت بڑے ہیں. غیر ناظرین اناہ، تم نہ دیکھنے والے ہو کھانا پکنے کو، تیاری کو، پہلے ہی نہ آ کے بیٹھ جاؤ. ولیکن اذا دعیتم، ہاں اس وقت آؤ جب تمہیں بلایا جائے. فادخلوا، آ جاؤ. فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، وہاں بیٹھ کر گپ شپ شروع نہ کرو. میں یہ سمجھتا ہوں آج کل آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کے یہاں کھانے پر جاؤ تو وہاں سیاسی گفتگو شروع نہ کرو. کیا؟ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارے اسی مسجد کے دوست نے سنایا، بیٹی کا نکاح تھا، کچھ مہمان آئے، کھانا کھا کے سارے چلے گئے. اسٹیج پر شروع ہو گئے عمران خان اور نواز شریف. کیا لگا وہاں لڑائی ہو گئی. وہاں کیا ہو گئی؟ کیا لگا ہم نے بیٹی کو رخصت کرنا تھا، ہمارے لیے مصیبت بنی. بھائی سننے، لہٰذا آج کا ادب یہ بھی ہے کہ کسی کے یہاں جا کے سیاسی گفتگو، آپ کا جو بھی لیڈر ہے اپنے پاس رکھو، دوسروں کے ماحول کو جا کے خراب نہ کرو، دوسروں کے ماحول کو جا کے خراب نہ کرو. اور ایک منظر میں نے بھی دیکھا، میں نے وہاں پھر سخت الفاظ کہے. کسی دوست کے یہاں کھانے پر بحث شروع ہو گئی، اور ماشاء اللہ ہمارے یہاں سیاسی بحث، ہم اللہ کے وجود کو اتنی شدت سے ثابت نہیں کرتے جتنا اپنے لیڈر کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ پر اتنی مضبوط دلیل نہیں دیتے، ہم قرآن کی شہادت اتنی مضبوط نہیں دیتے جتنی اپنے لیڈر کی دیتے. مجھے درمیان میں بولنا پڑا، میں کہا یار یہ بحث دوسروں کے گھر میں کرنے والی ہے. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ میرے سامنے کہتے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو، بعد میں جا کے کہہ دیتے ہو یار مفتی صاحب نے یار گل نہیں سی کرنی چاہیے تھی. اور بھائی ان باتوں میں اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل ضرورت ہے. اور میں ویسے کہہ دیتا ہوں، میں آپ سے ڈرتا ہوں. حق یہ کہ سچی بات کرنے سے ہم بالکل ڈرتے ہیں، وہ میں ایز اے مزاح اور تفنن کہہ دیتا ہوں. الیکشن آ تو جائے، دیکھنا میں کیسی تقریریں کروں گا انشاءاللہ.
کہ بھائی الیکشنوں کے دنوں میں لوگ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، تم تہمتیں کیوں لگاتے ہو، تم گالیاں کیوں دیتے ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقیاں کیوں کرتے ہو، تم بدتمیزی کیوں کرتے ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی اسلام میں جائز ہے؟ کہتے جی کلمہ حق کہنا چاہیے، تو صحابہ کرام نے کلمہ حق نہیں کہا، اس دین نے کلمہ حق کہنے کے آداب نہیں سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کافروں کے سامنے کلمہ حق نہیں کہا، تو اسلام نے کلمہ حق کہنے کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ بندے کو تمیز نہ ہو، بندہ بدتمیز، اپنی بدتمیزی کو ہم کلمہ حق میں چھپاتے ہیں۔ قرآن سے بڑا حق بیان کرنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حق بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر حق کون بیان کر سکتا ہے؟ تو حق کا بیان، حق کو تعبیر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بدتمیزی ہرگز ضروری ہے ہی نہیں ہے۔ بندہ اخلاق اور آداب سے سب کچھ بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کر گپ شپ شروع نہ کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک تمہارے اس عمل سے حضور کو بھائی کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف۔ اللہ کے نبی روک کیوں نہیں دیتے؟ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کے نبی تم سے حیا کرتے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ تو حق بیان کرنے سے بھائی بالکل نہیں شرماتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان عورتوں سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم ان عورتوں سے سوال کرو، کس کے لیے؟ کہاں سے؟ پردے کے پیچھے سے۔ الفاظ دیکھیے آگے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے بھی اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، تقریباً بات آگی، ترجمہ باقی ہے، کل انشاءاللہ یہ ترجمہ دوبارہ کریں گے، 2-3 باتیں اور ہیں وہ بھی ساتھ عرض کی جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔